بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، یہ سورہ مائدہ ہے اور 7واں پارہ کا شروع ہے. آیت نمبر 87 سے 89 تک کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے یہود اور نصارہ دونوں کا تذکرہ آیا اور یہودیوں کا حرام خوری کی طرف تیزی سے بڑھنا اور اس طرح کی خرابیوں کا ذکر آیا اور ان کے بنسبت مخصوص نصارہ ان کے بارے میں کچھ ان کی نرمی کا بھی ذکر آیا اور یہ بھی آیا کہ نصارہ کے درمیان بڑے عالم اور بڑے بزرگ اور ایسے لوگ جو تکبر نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی کثرت تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ خوبیاں موجود تھیں. اب آگے کی آیات میں جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ ذہن نشیں کر لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر خوب محنت کی، ان کے دلوں کو مانجھ دیا، دلوں کو سنوار دیا اور دلوں کے اندر سے
دنیا کی محبت کو کھرچ کھرچ کر نکال دیا۔ یہ دلوں کے اندر سے دنیا کی محبت جو نکال دی، اب وہ خالص اللہ کے لوگ ہو گئے۔ ان کا جی ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی تربیت اور دنیا سے بے رغبتی کی جو تعلیم تھی، جو ہدایت تھی، ان ہدایات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر وقت ہم اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ اس عبادت میں لگے رہنے سے جو چیز رکاوٹ بنتی تھی، ان سب چیزوں کو وہ ختم کر دیتے تھے۔ آپ نے وہ واقعہ، مشہور واقعہ سنا صحابی کا کہ اپنے باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، بہت ہی گھنا باغ تھا، اور اس گھنے باغ میں نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ فرض نماز تو یہ حضرات مسجد میں جماعت سے پڑھا کرتے تھے، تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ایک پرندہ باغ کے اندر داخل ہو گیا، اور باغ کے گھنے ہونے کی وجہ سے نکل نہیں پا رہا تھا، اسی میں ادھر سے ادھر اڑ رہا، پھڑپھڑا رہا۔ تو اس کے اس پھڑپھڑانے کی وجہ سے اور نکل نہ پانے کی وجہ سے ایک آواز ہو رہی تھی، تو ان کی توجہ اس پرندے کی طرف چلی گئی نماز میں۔ تو نماز میں پرندے کی طرف کون سی نماز ہے؟ نفل نماز ہے۔ مسجد میں نہیں ادا کر رہے ہیں، جماعت سے نہیں، اپنے باغ کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ باغ میں ادا کرنے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باغ کے اندر موجود ہیں باغ کی حفاظت کے لیے، باغ میں موجود ہیں باغ کی حفاظت کے لیے۔ ذہن میں یہ آتا ہے کہ وقت خالی کیوں گزرے، نماز پڑھتے رہیں، حفاظت کی حفاظت بھی ہوگی اور عبادت کی عبادت بھی ہوگی۔ تو اس نیت سے وہ نماز پڑھنے لگے، اور نماز کے دوران یہ ہوا کہ پرندہ آ گیا اور وہ پھنس گیا، ادھر سے ادھر اڑ رہا ہے، پھڑپھڑا رہا ہے۔ ان کی توجہ اس طرف ہو گئی، خیال گیا کہ باغ ہمارا کتنا اچھا ہے، کتنا گھنا ہے کہ پرندہ گھس جاتا ہے تو آسانی سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ یہ خیال جب نماز سے فارغ ہوئے تو اب دیکھیے ان کی توجہ، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز کے دوران مجھے اپنے باغ کی طرف توجہ چلی گئی کہ میرا باغ کتنا اچھا ہے، کتنا گھنا ہے۔ تو اس تو نماز میں خلل آ گیا، نماز میں نقصان ہو گیا میرے باغ کی وجہ سے، لہٰذا ایسے باغ کو اب مجھے رکھنا ہی نہیں ہے، اس باغ کو ہٹا دینا ہے، اپنے پاس رکھنا ہی نہیں۔ کتنی بڑی سوچ ہے! بڑی سے بڑی چیز جو ایک انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ تو کمائی کا ذریعہ ہے، آمدنی کا ذریعہ، باغ آمدنی کا ذریعہ، لیکن اس کو انہوں نے فوراً ہٹانے کی نیت کر لی۔ کیونکہ اس سے نماز میں خلل ہو گیا تھا۔ اور یہ ذہن میں رہے، بار بار ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرض نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ اپنے باغ کے اندر رہ کر کے نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نماز میں خلل برداشت نہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس باغ نے میری نماز میں خلل دے دیا ہے، لہٰذا میں باغ کو ہٹاتا ہوں اپنے پاس سے اور آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں خرچ کر دیں۔ اب میں اس کو اپنی ملکیت میں رکھتے ہی نہیں، اپنی ملکیت سے نکال دیتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے کس قدر بے چین رہتے تھے، اور ہر اس چیز کو جو نماز میں، عبادت میں، اللہ کی یاد میں ذرا سا بھی خلل دے دے، اس کو اپنے پاس سے ہٹا دینے کو ضروری سمجھتے تھے۔ اتنی قیمتی چیز، اتنا قیمتی باغ، اتنا گھنا باغ کہ پرندہ گھس جائے تو نکل نہ پائے، ایسے باغ کو بھی انہوں نے اپنے پاس سے ہٹانے کی نیت کر لی۔ یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا اور آپ کا انعام تھا، آپ کے تجربات تھے کہ آپ نے ان سے کہا نہیں، ایسا مت کرو، سب کا سب مت دے دو، آپ نے منع فرما دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی یاد میں ہمیشہ غرق رہنا چاہتے تھے، ذرا سی کوئی کمی کہیں سے برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھ کر
اب آپ آگے چلیے. ایک صحابی ہیں حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 صحابہ ان کے گھر میں جمع ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے. ان کی باتوں کا خلاصہ بھی یہی تھا کہ ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی میں لگے رہنا ہے، اللہ کی یاد ہی میں لگے رہنا ہے. تو اس ذکر میں بات چیت چلتی رہی تو بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے ذکر میں رکاوٹ کیا کیا چیز آتی ہے. کسی کے ذہن میں آیا کہ گوشت کھانے کے بعد اور سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، عورتوں کی طرف رجحان پیدا ہوتا ہے. لہٰذا کچھ لوگوں نے کہا کہ گوشت کھانا ہم لوگ آج سے بالکل بند، گھی چکنائی کھانا بند، اب ہم لوگ نہیں کھائیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ بس ہم لوگ ہر وقت دن بھر روزہ ہی رکھے، ہر روز روزہ ہی رکھتے رہیں گے. اللہ کی یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر، تو روزہ ہی رکھتے رہیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم رات بھر نماز ہی پڑھتے رہیں گے، بستر سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں لگائیں گے، بستر سے بالکل الگ. کچھ لوگوں نے کہا کہ اب ہم لوگ عورتوں سے اور خوشبو سے بھی بالکل اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، کبھی بھی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے. یہ اور اس طرح کے عہد آپس میں سب کرنے لگے، یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی کہ یہ حضرات بیٹھ کر کے انہوں نے اس طرح کی آپس میں عہد کیے ہیں، معاہدہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے بلکہ قسم بھی کھا لیا کہ اب نہیں کھائیں گے فلاں چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. آپ فوراً حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے تو ان سے معلوم کریں کیا ایسی باتیں ہیں. پہنچے تو اتفاق سے وہ گھر میں نہیں تھے. بہرحال آپ نے ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ عثمان نے ایسی باتیں کہی ہیں کہ اب گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، بیوی کے قریب کبھی نہیں جائیں گے، چکنائی نہیں کھائیں گے، دن بھر روزہ رکھے رہیں گے، رات بھر نماز پڑھتے رہیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو اہلیہ محترمہ جو ہیں اپنے شوہر کا راز فاش کرنا نہیں چاہتی تھی، ڈر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راز کیسے ہم فاش کریں اپنے شوہر کا. تو راز بھی فاش نہیں کرنا چاہتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ اور غلط بیانی سے بھی کام لینا نہیں چاہتی تھی. یہ بھی تو صحابیہ تھیں، غلط کیسے بیان کر سکتی تھیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر عثمان نے آپ سے ایسی باتیں کہی ہیں تو وہ صحیح ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے. حضرت عثمان جب آئے ان کو معلوم ہوا تو وہ دوڑے گئے. تو آپ نے پوچھا ایسی باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی یاد کرنا چاہتے ہیں. ہماری نیت اچھائی کی ہے، نیکی کی نیت ہے، کوئی خرابی کی نیت نہیں ہے. گوشت سے شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ہم گوشت سے الگ ہونا چاہتے ہیں اور ہر چیز سے الگ ہونا چاہتے ہیں. بس چاہتے ہیں کہ روزہ ہی روزہ رکھتے رہیں، رات کو نماز پڑھتے رہیں، یہ چاہتے ہیں. آپ کو بات معلوم ہو گئی. یہ ایک واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. دوسرا، کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ کی ازواج مطہرات سے ملاقات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ آپ کی عبادتیں کیا کیا ہوتی ہیں. باہر مسجد میں مجمع میں جو عبادتیں ہیں وہ تو ہم لوگ دیکھتے ہی ہیں، لیکن مسجد سے نکل کر گھر جانے کے بعد، مجمع سے نکل کر گھر جانے کے بعد وہاں کا کیا منظر ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے پاس تشریف لے گئے کہ ان سے معلومات کریں. تو انہوں نے بتایا. جب انہوں نے تفصیلات بتائیں تو ان حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی، ایسا ان کو لگا، ان کے مزاج میں یہ تھا کہ آپ تو بس مسلسل عبادت ہی کرتے رہتے ہوں گے. اپنے حساب سے انہوں نے یہ سوچ رکھا. لیکن جب حضرات ازواج مطہرات نے تفصیل بتائی تو ان کو کیا لگا؟ ان کو لگا کہ یہ تو بہت کم عبادت ہے. حدیث میں الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو کم سمجھا، گویا جو ذہن میں تصور کر کے آئے تھے اس کے حساب سے انہوں نے بہت کم سمجھا. پھر فوراً انہوں نے بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں،
گناہوں سے محفوظ ہیں، آپ سے تو کبھی گناہ ہوتا ہی نہیں، آپ تو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے ہی رہتے ہیں، تو ہم لوگ کہاں، ہم لوگ سے تو گناہ ہوتا رہتا ہے ہم لوگ سے۔ تو اس میں سے ایک شخص نے کہا بس آج کے بعد سے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ کچھ نے کہا کہ آج کے بعد سے میں کبھی بستر پہ جاؤں گا ہی نہیں، یعنی بستر پہ جاؤں گا ہی نہیں، رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو کبھی نکاح کروں گا ہی نہیں، عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا۔ غرض ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اس طرح کی باتیں کر لیں۔ بہرحال یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لائے تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لے گئے، سب کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو، اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہو گئے، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے بتایا کیا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے سنایا، وہ ادھر یہ لوگ، اور اس طرح کے اور بھی کئی واقعات پیش آئے جس میں لوگوں کا یہی ارادہ بن گیا۔ کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر کے یہاں تک کی نیت کر لی کہ ہم اپنا آلہ تناسل کاٹ کے ہٹا دیں گے، نہ یہ رہے گا نہ دنیا کی جھنجھٹ رہے گی، یہاں تک کی نیت کر لی حضرات صحابہ کرام۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں چھری لے لی، پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم سب کے سب خصی ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ ہیں، اس کو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ یہاں تک کی نیتیں کر لی، یہاں تک کی ارادے کر لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کہہ رہے تھے، یہی سب کہ کوئی کہتا ہے کہ میں بستر پہ کبھی جاؤں گا ہی نہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں بس روزہ رکھوں گا تو روزہ ہی رکھتا رہوں گا، کوئی کہتا گوشت نہیں کھاؤں گا، چربی نہیں کھاؤں گا، گھی نہیں کھاؤں گا، چکنائی نہیں کھاؤں گا، اور کسی نے ارادہ کر لیا کہ خصی ہی ہو جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، انا اخشاکم للہ، سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور سب سے زیادہ میرے اندر تقویٰ ہے، لیکن اس کے باوجود میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، یعنی کسی دن روزہ رہتا ہوں، کسی دن نہیں رہتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں، اور چکنائی کی جو چیزیں ہیں، گھی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ کھاتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، عورتوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں۔ اس لیے سنو، تم میں سے یہ بتا دے رہا ہوں کہ تمہارا جو جسم ہے اس کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، اس لیے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی نہ بھی رکھو، کھاؤ بھی اور نہ بھی کھاؤ، راتوں کو کچھ حصے میں نماز پڑھو، کچھ حصے میں سو، یہ کام کرو، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، اور جس نے میرے طریقے سے اعراض کر لیا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا بڑی سختی کے ساتھ بات کہہ دی، یہ میرا طریقہ ہے، کیا کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، کبھی کچھ دیر سوتا ہوں، کچھ دیر نماز میں لگا رہتا ہوں، ایسا نہیں کہ پوری رات سوتا رہتا ہوں یا ہمیشہ پوری رات نماز میں لگا رہتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، بیویوں سے مقاربت بھی کرتا ہوں، یہ سب ہے، یہ میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کا جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں یہ جملہ بھی پڑھا جاتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی، تب جا کر کے حضرات صحابہ کرام کی سمجھ میں بات آئی، پھر انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنایا، کیونکہ آپ نے بڑی سختی سے کہہ دیا تھا یہ میرا طریقہ ہے، جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں، مجھ سے ہے ہی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے حضرات صحابہ کرام کا رجحان اور ان کی ذہنیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کی تعلیم اور ان کی ہدایت۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے
جو لذیذ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو حرام مت کرو۔ کھانے کی جو لذیذ چیزیں ہیں، جو طبیعت کو مرغوب ہیں، طبیعت کو ان کی طرف رغبت ہوتی ہے، حلال پاکیزہ مرغوب اتباع چیزیں، ان کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس کو تم اپنے آپ پر حرام مت کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اچھی چیزیں دیں اور یہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں۔ جب تو یہ آیت نازل فرما رہے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو لذیذ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو تم خود سے حرام مت کر لو کہ اب میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اب میں یہ نہیں چکنائی نہیں کھاؤں گا، اب گھی نہیں استعمال کروں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ خود سے حرام کر لینا، خود سے اپنے آپ پہ منع کر لینا، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ہی لیے پیدا کیے تاکہ تم اسے کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا طریقہ تفصیل سے بتا دیا کہ کبھی روزہ رکھو، کبھی نہیں بھی رکھو۔ ہم لوگ اس معاملے میں اعتدال پر نہیں ہیں۔ ہم میں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورے سال روزہ رکھتے ہی نہیں، بس رمضان میں رکھ لیا، رمضان گیا تو اب روزہ اگلے رمضان ہی میں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایک کنارے ہو گئے۔ اب ان کا تو خیر ہم ذکر ہی نہیں کرتے، جو رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے، ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی ضرورت نہیں یہاں۔ تو ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں صرف رمضان میں، رمضان کے علاوہ پورے سال میں ایک دن بھی نہیں رکھتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے طے کر رکھا کہ ہر سوموار جمعرات کو روزہ رکھیں گے، ہر سوموار جمعرات کو روزہ رکھیں گے، اور بعض دفعہ ان کے ساتھ پریشانی بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر اسے پکڑے ہوئے ہیں لازم، جیسے کہ ضروری ہے، فرض ہے۔ تو کسی چیز کو فرض اور ضروری قرار دے لینا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اس کو اپنی طرف سے کر لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے اس کو تم حرام مت کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یہ حد سے آگے بڑھنا یہ غلط ہے، اور یہی اصول بتا دیا گیا کہ حد سے آگے نہ بڑھو۔ بہتر اور آسان طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ حضرات اس پہ عمل کرنا چاہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ عمل کرنا آپ سب کے لیے آسان ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہر مہینے، چاند کے مہینے کے حساب سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا جائے، چاند کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے 13، 14 اور 15، چاند کی تاریخ 13 اور 14 اور 15، اس کو ایام بیز کہا جاتا ہے۔ ایام بیز کا معنی ہوتا ہے سفید، روشن، یعنی یہ ایسے دن ہیں کہ ان میں چاند سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے، یہ راتیں روشن ہوتی ہیں 13 اور 14 اور 15، یہ 3 دن۔ اگر چاند کی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا جائے تو ایک بات یہ ہے کہ ایک روزہ کا ثواب 10 روزہ کے برابر، بلکہ ہر نیکی میں یہی مسئلہ کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر۔ اگر 3 روزہ رکھ لیا 30 دن ہو گئے، گویا ہر مہینے 30 دن روزہ رکھنے والے ہم ہو گئے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا تو اس میں تو پورا رکھتے ہی ہیں، لہٰذا گویا پورا سال روزہ رکھنے والے ہو جائیں گے۔ آسانی کی آسانی، عمل کرنا بھی مشکل نہیں ہے اور آسان بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی طرف سے گڑھ کر کے آپ کو کچھ سنا دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی رہا ہے۔ ویسے روزہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی متعین طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے تھے، تو کوئی متعین چیز اگر آپ کی طرف سے ہو جاتی تو سارے کے سارے لوگ اس پر شاید عمل نہ کر پاتے، اس لیے آپ نے الگ الگ طریقہ اپنایا ہے تاکہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر محبت کرنے والا کوئی بھی ایک طریقہ لے لے گا تو وہ بھی خوش رہے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھ لیں چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15، تو آپ بھی بخوشی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہے، اپنی طرف سے گڑھا ہوا کچھ نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب سے آسان ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گھر میں ماحول بنا لیں، عورتوں کو بھی بتا دیں، عورتیں روزہ رکھنے میں بہت آگے رہتی ہیں ماشاءاللہ، اگر ان کا مزاج بنا دیجیے کہ ہر مہینے
چاند کی 3 دن ہم کو روزہ رکھنا، 13، 14، 15، تو وہ تیار رہیں گی، وہ سحری بھی آپ کے لیے تیار کر دیں گی، آپ بھی تیار رہیں، گھر کا ماحول بنا رہے گا تو آسان ہو جائے گا، روزہ رکھنا، افطار کرنا سب آسان ہو جائے گا۔ یہ آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص چاہے کہ بس ہم زیادہ سے زیادہ روزہ ہی رکھتے رہیں، روزہ ہی رکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر دیکھا دوسرے بھی گر گئے، بولا کیا بات ہے بھائی، لوگ گرے جا رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلسل کمزوری ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ کوئی صاحب گر گئے، کوئی بے ہوش ہو گئے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں، تم لوگ کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا کوئی متعین طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ امت کے لیے دشواری تھی اس میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ارے سنو، میں جو روزہ رکھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اندر سے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، تم لوگوں کے بس کا نہیں ہے یہ، اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ مطلب مت سمجھے کہ آپ کھاتے بھی رہتے تھے روزہ ہوتا نہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، نبیوں کے سردار تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی غذا، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرنا ہی اللہ کی آپ کا غذا بنا دیا تھا۔ تو آپ اللہ کا ذکر اتنا کرتے تھے کہ وہی آپ کی غذا تھی، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزہ رکھتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کھاتا پیتا رہتا ہوں، یعنی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، یہی میری غذا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مقام پہ تو ہر شخص نہیں پہنچ سکتا، امت کے لوگ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ نے کہا کہ آئندہ کل سے تم لوگ یہ روزہ مت رکھنا۔ تو اعتدال، حد سے آگے نہیں بڑھنا، اعتدال کے ساتھ کام کرنا ہے۔ جو شخص اعتدال سے کام کرے گا وہ پابندی کرتا رہے گا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اعتدال کے ساتھ رہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، حلال دیا ہے، طیب اور پاکیزہ چیز دی ہے، لذیذ چیز دی ہے، کھاؤ اس کو۔ یہ جو کچھ ہم لوگ کھاتے ہیں، کتنی لذیذ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، یہ پھل جو ہم کھاتے ہیں کتنی لذیذ ہے، کس قدر صحت بخش ہے، اور چہرے کو بھی رونق بخشتی ہے، جسم کو بھی طاقت بخشتی ہے۔ تو یہ سب کتنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، لذیذ ہیں، ان کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، اپنے اوپر فلاں چیز حرام قسم کھا کر کے یہ نہیں کھائیں گے اور وہ نہیں کھائیں گے۔ ہاں آپ کو یہ چیز بتا دیں، اگر کسی کو کوئی چیز نقصان کرتی ہو، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ فلاں چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں انسان عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال ہے، حلال جانتے ہوئے چونکہ ڈاکٹر نے منع کیا، یہ ہمارے اپنے تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اس کے کھانے سے ہم کو نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس سے بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ نہیں منع ہے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ اپنے اوپر حرام کر لیا کسی چیز کو، عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے حرام کر لیا کہ نہیں کھائیں گے، کبھی نہیں کھائیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ نقصان سے بچنے کے لیے کوئی پرہیز کرتا ہے، کوئی چند دنوں کے لیے پرہیز کرتا ہے کہ 1 مہینہ پرہیز کر لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی مسلسل پرہیز کرتا رہتا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو، اللہ تعالیٰ بیہودہ جو تم قسم کھا لیتے ہو اس پہ تو مواخذہ نہیں کرتا۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ ہر وقت کی جو عادت کچھ لوگوں کی زبان پہ پڑ جاتی ہے، یہ عادت صحیح نہیں ہے۔ تو اس قسم کا اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ نہیں کرتے، جانتے ہیں کہ اس کی تو عادت پڑ گئی ہے، تو اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا اس پر جس کو مضبوط قسم تم نے جو کر لیا، جس کو مضبوط کر لیا، مستحکم کر لیا، قسم کھا کر کے کہہ دیا کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ ہوا دل سے پختہ ارادہ ہو گیا۔ تو جو دل سے پختہ ارادہ کر لیا، عہد کر لیا، اب یہ قسم ایسی ہے کہ اس قسم کو پورا کرنا ہوگا، اور اگر توڑ دیں گے تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ اگر کسی نے غلط قسم کھا لی
تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ غلط قسم کھانے سے مراد مثال کے طور پر غصے میں آ گیا اور کہہ دیا کہ اب میں آج سے اپنی امی سے بات نہیں کروں گا، تو امی سے بات نہیں کروں گا اس پر قسم کھا لیا، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط بات پہ قسم کھانا ہو گیا۔ امی سے بات نہیں کروں گا، یہ غلط قسم کا قسم ہے، اس کو چاہیے کہ قسم توڑ دے، یعنی امی سے بات کر لے اور قسم توڑنے کا جو کفارہ ہوتا ہے وہ کفارہ ادا کر دے۔ یا اسی طریقے سے کسی اپنے بھائی سے، اپنے ابا سے، اپنے کسی رشتہ دار سے یا اپنے کسی ایمان والے بھائی سے ہی قسم کھا لے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا، تو ایمان والے بھائی سے قسم کھا لینا بات نہیں کرنے کا یہ بھی غلط ہے۔ تو غلط چیز پہ قسم کھا لینا یہ غلط ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قسم توڑ دے اور توڑ کے کفارہ ادا کر دے۔ کفارہ کیا ہے ابھی آگے آ رہا، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے تفصیل سے۔ اس وقت یہ ذہن نشیں کر لیں کہ اگر غلط قسم کوئی کھاتا ہے تو اسے قسم توڑ دینا چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی غلط نہیں صحیح ہی چیز پہ قسم کھا لیا ہے اور اس کے بعد اس سے قسم ٹوٹ گئی، تو اگر قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پہ مہمان آ گئے، انہوں نے گھر والوں سے کہہ دیا یہ دیکھو مہمان ہیں، مہمان کا خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے، عشاء کی نماز پڑھی اور آپ کی مجلس میں رہے۔ کچھ دیر کے بعد گھر پہنچتے ہی انہوں نے پوچھا میں مہمانوں کو کھلا دیا؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کا انتظار میں ہم نے ان کو نہیں کھلایا کہ آپ بھی ساتھ کھائیں گے وہ بھی ساتھ کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ میری وجہ سے مہمان کو کیوں روک کے رکھا؟ مہمان کو کھلا دینا چاہیے، میں آتا کھاتا نہیں کھاتا، لیکن میری وجہ سے مہمان کو کیوں روک کے رکھا؟ غصہ آ گیا، انہوں نے غصے میں قسم کھا لی میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ غصے میں قسم کھا کر کے کہہ دیا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ جناب بہت غصے میں آ گئے ہیں، غصے میں آ کے قسم کھا لیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو ان کی اہلیہ نے بھی قسم کھا لیا میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ اب مہمان بیچارے دیکھ رہے ہیں کہ لیجیے صاحب انہوں نے بھی قسم کھا لی، ان کی اہلیہ نے بھی قسم کھا لی، تو کیا میں اکیلے کھاؤں گا؟ تو مہمان کہتے میں بھی نہیں کھاؤں گا، جب آپ دونوں نہیں کھاتے، جو میزبان ہیں ہمارے، تو میں بھی نہیں کھاتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو صحابی ہیں، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ساری بات تو میں نے مہمان ہی کے لیے کی تھی، مہمان ہی قسم کھا لیا کہ نہیں کھائیں گے، تو اب کیا ہوگا؟ کہ اچھا بھائی اب قسم توڑتے ہیں، آؤ سب لوگ کھاتے ہیں۔ ان کو خیال آیا، پھر انہوں نے سب کو بٹھایا اور بسم اللہ کی کھانا کھا لیا، تو قسم گویا توڑ لی انہوں نے۔ اس آیت میں اس کو بتایا گیا ہے کہ قسم اگر توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو۔ اب کفارہ کیا ہے اس کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ بھی قسم کھاتے رہتے ہیں، قسم توڑتے بھی رہتے ہیں۔ یہ ذہن نشی کر لیجئے، ہم میں سے جہاں، یہ میرا خیال ہے، اللہ بہتر جانے، میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ قسم کا کفارہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ قسم کا کفارہ ہے کیا، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قسم توڑ دینے کے بعد کفارہ دینا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قسم کھائی، قسم توڑ دیا اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ادا کیا، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج کی اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے ان کفارہ کو یاد کر لیجئے کہ قسم کا کفارہ ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہے اسے یاد کر لیجئے، اور کبھی خدا نخواستہ قسم ٹوٹ جائے تو کفارہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے، خود بھی جانیے اور اپنے دوسرے متعلقین کو، گھر میں عورتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی کبھی کبھی قسم کھا لیتی ہیں پھر اسے توڑ بھی دیتی ہیں، تو ان کو بھی بتائیے کہ قسم خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، کفارہ ادا کرنا ضروری ہے ورنہ انسان گنہگار ہوگا۔ فرماتے ہیں فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ تین چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفارہ میں بیان کی ہیں۔ تین چیزوں سے مراد یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ادا کر دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، تینوں میں سے کوئی ایک بھی کر دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کیا بیان کی ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، 10 مسکین کو کھانا کھلا دینا، ان کھانوں میں سے جو تم خود کھاتے ہو، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، تو جو جیسا کھانا کھاتا ہے، جیسا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اسی کے اوسط کے حساب سے 10 مسکین کو کھانا کھلا دینا، یہ کفارہ ہے۔
اگر کسی نے قسم کھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اور پھر اس نے وہ کام کر لیا تو اس کی قسم ٹوٹ گئی. جب قسم ٹوٹ گئی تو اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. کیا کفارہ کرے گا؟ 10 مسکین کو کھانا کھلا دے گا. کھانا کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے. 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا. 2 وقت کا مطلب دوپہر کو بھی کھلا دیا، رات کو بھی کھلا دیا. ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسکین کو پکڑ لیا، اس کو 10 دن 2 وقت تک کھلا دیا. 10 دن تک 2 وقت کھلاتا رہا تب بھی ہو جائے گا. 10 مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی ہے. لیکن 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 2 قید ہے ہم لگا رہے ہیں جس کو آپ یاد رکھیے گا. 2 وقت کھانا کھلانا ہے، پیٹ بھر کے کھلانا. اگر 10 مسکین کو دوپہر کو کھلا دیا اور رات کو نہیں کھلایا تو 2 وقت ہوا؟ نہیں ہوا، کفارہ نہیں ادا ہوگا. یا 10 مسکین کو دوپہر کو کھلایا اور رات کو دوسرے 10 مسکین کو کھلا دیا تب بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ 10 مسکین کو 2 وقت نہیں کھلایا، انہی کو 2 وقت نہیں کھلایا، دوسرے رات میں دوسرے کو کھلایا، دن میں دوسرے کو کھلایا، تو 2 وقت کھلانا نہیں ہوا. تو 2 وقت کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جن 10 کو دن میں کھلائے گا انہی 10 کو رات میں بھی کھلائے گا. پیٹ بھر کے کھلانا ضروری ہے. یہ ہے پہلا کفارہ. اس کا ہم نے طریقہ آپ کو بتا دیا. یا تو ایک مسکین کو اپنے ہاں رکھ لیجئے، 10 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیجئے، یا پھر 10 مسکین کو ایک ساتھ لے آئیے، دن میں کھلا دیجیے، انہی کو رات میں کھلا دیجئے. یہ ہے کفارہ، 10 مسکین کو کھانا کھلا دینا. دوسرا راستہ یہ ہے کھانا کھلانے کا کہ اگر پیسہ دینا چاہیں تو 10 مسکین کو پیسہ بھی دے سکتے ہیں. ایک فطرہ، ہر سال فطرے کا اعلان ہوتا ہے، تو جو فطرہ ہوتا ہے ایک فطرہ ایک مسکین کو دے دینا. تو 10 فطرہ 10 مسکین کو دے دیا، اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے. تو یا تو کھانا بنا کے کھلا دیں یا 10 مسکین کو ایک ایک فطرہ ادا کر دیں. اس سال کا اعلان کتنا تھا آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا؟ 50 روپے تقریباً. تو 50 روپے اگر فطرہ ہے تو ایک ایک مسکین کو 50 روپیہ دے دیا، اس نیت سے کہ ہم نے جو قسم توڑی تھی ہم اس کا کفارہ ادا کرنے کی نیت سے دے رہے ہیں. تو 10 مسکین کو 50 روپیہ کر کے دے دیا تو ایک ایک فطرہ ادا ہوگا. یہ ہے پہلی چیز. دوسری چیز، او کسوتہم، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنا دینا. یہ اختیار ہے، چاہے 10 کو کھانا کھلا دیں چاہے 10 کو کپڑا پہنا دیں. کپڑا جس طرح کا پہنتا ہے، جس علاقے میں جیسا رواج ہے. مثلا ہمارے علاقے میں کرتا پاجامہ یا کرتا اور لنگی، تو 10 آدمی کو 10 ایک ایک لنگی دے دیا، ایک ایک کرتا دے دیا. آج کل تو ریڈی میڈ بھی ملتا ہے، کرتا پاجامہ ملتا ہے. 10 مسکین کو ایک ایک کرتا دے دیا، یہ بھی درست ہو جائے گا، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. تو پہلی چیز 10 مسکین کو کھانا کھلانا، اور دوسری چیز 10 مسکین کو کپڑے پہنا دینا. ان دونوں میں سے جو بھی کر لے دونوں درست ہو جائے گا، دونوں سے کفارہ ادا. دونوں ایک ساتھ نہیں کرنا ضروری ہے. یا تو کھانا کھلا دیجئے، کفارہ ادا ہو گیا، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دیجئے، کفارہ ادا ہو گیا. تیسری چیز ہے او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا. ہمارے زمانے میں غلام نہیں پایا جاتا ہے، پہلے زمانے میں غلام پائے جاتے تھے، تو وہ بھی ایک راستہ تھا کفارہ ادا کرنے کا، غلام آزاد کر دینا. یہ 3 چیزیں ہو گئی: 10 مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت پیٹ بھر کے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنا دینا، یا ایک غلام آزاد کر دینا. تینوں میں سے جو بھی کر دے ہو جائے گا. اب آپ سوال کریں کہ میں اتنا غریب ہوں کہ میں 10 مسکین کو نہیں کھلا سکتا، میں اتنا غریب ہوں کہ 10 مسکین کو میں کپڑا نہیں پہنا سکتا، میں اتنا غریب ہوں کہ میں ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا، اب مجھ سے قسم ٹوٹ گئی ہے، میں کیا کروں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. آج کل تو ہر آدمی کہتا میں بہت غریب ہوں، تو میں غریب ہوں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی راستہ بتا دیا. فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ یَجِدْ، جو شخص نہ پائے، یعنی 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، 10 مسکین کو کپڑا پہنانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایک غلام آزاد نہ کر سکتا ہو، اگر اتنا غریب ہے تو وہ کیا کرے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو 3 دن لگاتار روزہ رکھ لے، اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی، کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. اب کفارہ خلاصہ یہ آ گیا سامنے قسم کا کہ اگر کوئی قسم کھا لے اور توڑ دے تو 10 مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنا دے، یا ایک غلام آزاد کر دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 3 دن لگاتار روزہ رکھے. یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف 3 دن نہیں،
3 دن لگاتار، ایسا نہیں کہ آج ایک رکھ لیا 2 ہفتہ بعد ایک رکھ لیا 4 ہفتہ بعد ایک، نہیں وہ نہیں چلے گا، 3 دن لگاتار روزہ رکھ لے تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مگر 3 دن روزہ رکھنے کا جو حکم ہے یہ کس کے لیے ہے؟ جو یہ تینوں کام نہ کر سکتا ہو، نہ 10 مسکین کو کھلا سکتا ہو، اگر 10 مسکین کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے اور 3 دن روزہ رکھے گا تو کفارہ نہیں ادا ہوگا۔ یہ روزہ رکھنے والا مسئلہ کب ہے؟ جو اتنا غریب اتنا محتاج ہے کہ 10 مسکین کو نہیں کھلا سکتا، نہیں پہنا سکتا، غلام نہیں آزاد کر سکتا، تب یہ بات ہے کہ 3 دن لگاتار روزہ رکھ لے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو، جب تم قسم کھا لو اور کھا کے اسے توڑ دو تو یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں واحفظوا ایمانکم، اے میرے بندو سنو، اپنے قسم کی حفاظت کیا کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ قسموں کی حفاظت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جلدی جلدی قسم ہی مت کھاؤ، یہ سب سے اچھی بات ہے، اور اگر کبھی قسم کھا لو تو جو کھاؤ اس کی حفاظت کرو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنے حکم کو تاکہ تم شکر ادا کرو، کہ ہم کتنی وضاحت کے ساتھ کتنی تفصیل کے ساتھ حکم بیان کر رہے ہیں تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی آسانیاں ہم کو دے دی ہیں، قسم کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کا بھی طریقہ بتا دیا، یہ سب آسانیاں ہیں۔ قسم ہم لوگوں کے یہاں ایک بات ہے، کوئی شخص ماں کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری قسم کھا لیتا ہے، جس سے بات کر رہا اسی کی قسم کھا لیتا ہے۔ یہ سب قسم کھانے کا بالکل طریقہ غلط ہے۔ قسم تو صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور اس سے بڑا کوئی نہیں، نہ ان کے برابر کوئی ہے، اس لیے قسم صرف اللہ کی کھانے۔ اگر ضرورت پڑ گئی تو قسم صرف اللہ کی کھانا، اللہ کے صفات کی، اللہ کے ذات کی قسم کھا سکتے ہیں۔ صفات جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے کون مراد ہے؟ اللہ کی ذات مراد ہے، اللہ ہی کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم ہے۔ تو اس طرح اللہ کے ایسے صفات جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں ان کے ساتھ بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، لیکن صرف اللہ ہی کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی نہیں۔ قرآن کے قسم کھانے کا بھی رواج بنا ہوا ہے، تو قرآن کا قسم بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر قرآن کی قسم کوئی کھا لے تو بھی قسم ہو جائے گی، یعنی اس کو توڑے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو اللہ ہی کی صرف قسم کھانا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی قرآن کی قسم کھا لے تو بھی قسم ہو جائے گی، توڑنے پہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ ان دو کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم، جو ماں کی، باپ کی، تمہاری، اور نہ جانے کن کن چیزوں کی، زمین و آسمان اور سورج اور چاند کی، کس کس چیز کی لوگ قسم کھاتے ہیں، یہ سب قسم غلط ہے، گناہ کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیجیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دیجئے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مظلوموں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ 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 فلسطین والوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، یا اللہ ظالموں کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ان کی جمعیت کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ان کی جمعیت کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیجئے، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، راتوں کو جاگ کر نماز پڑھنے والا بنا دیجئے، نماز پڑھ پڑھ کر دعائیں کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ مظلوم بہت پریشان ہیں، بہت ہی زیادہ زخمی ہیں، سخت حالات سے گزر رہے ہیں، یا اللہ سخت حالات سے گزر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں
ان کے لیے دعا کرنے والا بنا دیجئے، ہماری غفلتوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری غفلتوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری غفلتوں کو ختم فرما دیجئے یا اللہ، ہماری غفلتوں کو ختم فرما دیجئے، ہمیں اپنے آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے یا اللہ، آپ سے مانگنے والا ہمیں بنا دیجئے اور دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، رحم فرما دیجئے یا اللہ، کرم فرما دیجئے یا اللہ، کرم فرما دیجئے یا اللہ، کرم فرما دیجئے۔ آپ محتاج نہیں ہیں، آپ قادر مطلق ہیں یا اللہ، آپ قادر مطلق ہیں، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے یا اللہ، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے یا اللہ، اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔